إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال صلوات اللہ وسلامہ علیہ. برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ناظرین و ناظرات، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ بہت ہی اہم ہے اور اس امت کی خصوصیت ہے کہ یہ امت بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. اس تعلق سے کچھ ضوابط کا لحاظ دعوت و تبلیغ کے وقت ضروری ہے. یہ خیر امت ہے اسی بنیاد پہ کہ یہ بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. یہ اس کی خاص صفت ہے. المعروف المنکر، یہ آیت تقاضا کرتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تقاضا کرتی ہے، جس کے اندر ہے کہ من رأى منکم منکرا، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب منکر دیکھے. اس کا مطلب کہ کوئی چیز ہے جس کا نام معروف ہے اور کوئی اور چیز ہے جس کا نام المنکر ہے. تو داعی کے لیے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ معروف کو جانے اور منکر کو جانے کہ دونوں کیا ہے، اور یہ جاننا اس بات کو مستلزم ہے کہ داعی عالم ہو. عرش والے کی طرف سے فرش والوں کو اس امت میں جو سب سے پہلا پیغام ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھ. زمانے جاہلیت کا دور تھا، نبی کی بعثت سے پہلے. ظالم کے ڈنڈے تھے، مظلوم کی پشت تھی. مضبوط قبیلہ کمزور قبیلہ کو کھائے جا رہا تھا. 360 معبودوں کی عبادت اس گھر میں ہو رہی تھی جس گھر کو موحد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی تھی، اور ان کے لخت جگر نے اس میں ان کی مدد کی تھی، اور دونوں نے دعا کی تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار تو ہم سے اسے قبول فرما، بے شک تو خوب اچھی طرح سے سننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. لات، منات، عصاف، نائلہ، حبل، یہ بڑے بڑے بت تھے، اسٹیچو تھے. کچھ صفا اور مروہ پر بھی نصب تھے اور کچھ خانہ کعبہ کے اندر تھے اور کچھ باہر تھے. سب سے بڑا بت جسے عمر بن لحی نے شام سے لا کر کے خانہ کعبہ کے اندر رکھا تھا، اس کا نام تھا حبل، اور اسی کی جےکار کفار مکہ لڑائی اور دنگوں میں لگایا کرتے تھے. جیسا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کمانڈنگ کر رہے تھے کفار کے لشکر کی سن 3 ہجری میں احد کے موقع پر، تو اسی کی جےکار انہوں نے لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اعلو حبل، حبل کی جے ہو، حبل بلند ہو، اس کی جیت ہو. زندہ باد بھی کہہ سکتے ہیں.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ تعالیٰ زیادہ بلند ہے اور اس سے زیادہ بزرگ ہے۔ کہنا یہ ہے کہ دعوت کی وہاں ضرورت تھی کیونکہ 360 بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ پھر بھی عرش والے نے جو پہلا پیغام بھیجا وہ یہ تھا کہ اقرا، پڑھ تو، یہ 360 بت ہیں، ان کو چھوڑ نہیں، اسے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ تیرے پاس ہتھیار نہیں ہے، تیرے پاس وہ منہج اور طریقہ نہیں ہے جس سے تو ڈیفنس کر سکے گا اور ان کو دعوت دے سکے گا۔ اس وجہ سے عرش والے نے کہا اے میرے پیارے نبی آپ پڑھیں، اور مطلق پڑھنے کو نہیں کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تعلیم کو رب سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اگر کسی علم سے انسان دہریہ بن جائے، ناسمجھ بن جائے، دین کا دشمن بن جائے، اس علم کو پڑھنے کا حکم یہاں نہیں ہے اور نہ ہی اس کی یہاں تعریف ہے، جس سے اپنے رب کی شناخت کر سکیں، جس سے ہم دین کو پرکھ سکیں، ایک دائی کی حیثیت سے تیار ہو سکیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا۔ منکر کا جاننا، معروف کا جاننا، معروف کی طرف بلانے سے پہلے اور منکر سے روکنے سے پہلے ان کا علم۔ آپ معروف نہیں جانتے، اور ایک بات یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اپنی جیب کی روشنی میں نہیں، اپنی ذہنی اپج کی روشنی میں نہیں، کسی مؤسسہ، کسی جمگھٹا، کسی جمعیت جماعت کہ کسی مؤسس کے افکار و نظریات کی روشنی میں نہیں۔ جسے قرآن اور حدیث معروف کہیں وہ معروف ہے، اور جسے قرآن و حدیث منکر کہیں وہ منکر ہے۔ اس کی دلیل آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول لے سکتے ہیں کہ جب حاکم ظالم ہو اور آپ کے مال کو چھین لے، آپ کی کمر توڑ دے، تو بھی صبر کرو، اس کے خلاف مظاہرہ مت کرو، کیونکہ یہ زیادہ فطنت کا داعی ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حتی تروا کفرا بواحا ولکم من اللہ برہان، یہاں تک کہ صریح کفر دیکھو اس کی طرف سے کہ سرزد ہو رہا ہے، اور تمہارے پاس اس پر دلیل اللہ کی طرف سے برہان، جو بولتی دلیل ہو۔ آپ کے اجتہاد اور نامعلوم کچھ چیزوں کو ملا کر معلومات کی طرف پہنچنے کا مسئلہ نہ ہو، آپ کا اجتہاد نہ ہو کہ آپ جس کو کہہ دیں کہ وہ کافر ہے کافر ہو گیا، اور آپ جس کو منکر کہہ دیں منکر ہو گیا، آپ جس کو معروف کہہ دیں معروف ہو گیا، اور آپ جس پر چاہے کفر کا فسق کا فتویٰ لگا دیں، ایسا نہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے موجود، یعنی کتاب و سنت کے روشنی میں، وَلَكُمْ فِيهِ بُرْهَانٌ مِّنَ اللَّهِ، کہ تمہارے طرف سے اس کی ٹھوس دلیل تمہارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی قرآن و سنت کے روشنی میں۔ تو معروف سے کا حکم دینے کے لیے اور منکر سے روکنے کے لیے اس سے پہلے ضرورت اس بات کی کہ آپ کے پاس علم ہو، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، اس کی شناخت کر سکیں۔ دعوت کے لیے ہم نکل گئے، ہمیں معروف کا پتہ نہیں، ہمیں منکر کا پتہ نہیں، ہم معروف کا حکم کیسے دیں گے، منکر سے روکیں گے کیسے؟ تو اس لیے علم مقدم ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب العلم قول والعمل، یعنی علم کا بیان کچھ کہنے اور کچھ کرنے سے پہلے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھی ہے، اور کہا ہے کہ العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، جانو تلمس طے کرنا پڑے گا کسی استاذ کے پاس، خواب اور منامات اور یوں ہی افکار و نظریات کے ذریعے سے علم نہیں مل جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے ریاضی کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ تو جب آپ کسی استاذ کے پاس پڑھ کر کے، کسی مدرسے سے پڑھ کر کے، کسی جامعہ سے پڑھ کر کے آپ تیار ہو گئے اور آپ نے منکر کتاب و سنت کی روشنی میں پہچان لی،
اور آپ نے معروف کتاب و سنت کے روشنی میں پہچان لی، تب آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ دعوت کا کام کریں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی۔ مسلمانوں کو خطاب ہے، اور ناس سے مراد غیر مسلمین ہے، یعنی ہماری دعوت غیر مسلمین میں زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اصل مدعو وہی ہے ہمارے اور آپ کے، اور ہمارے لیے فیلڈ دراصل وہی ہے۔ اور خیر امت یہ امت استجابہ ہے، جس نے دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کی ہے۔ اور لفظ امت قرآن میں کئی معنی کے لیے آیا ہے، امام کے معنی میں آیا ہے، جماعت کے معنی میں آیا ہے، استجابہ کے معنی میں آیا ہے، مطلق امت کے معنی میں آیا ہے، زمانے کے معنی میں آیا ہے۔ فذکر بعد امت، سورہ یوسف کے اندر ہے، ایک زمانے کے بعد اس نے یاد کیا۔ وکان ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، تو یہ کئی معنی ذکر کیے گئے ہیں، جیسا کہ بعض علماء نے 4 معنی تقریباً امت کے ذکر کیے۔ کنتم خیر امت، تم مسلمانوں بہترین امت ہو، اور تمہاری جو سب سے چیدہ صفت یہاں ہے وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ دوستی ختم ہو جائے گی، پڑوسی ناراض ہو جائے گا، بیٹا بڑا ہے کما کر کے پیسہ نہیں دے گا، اس خاطر اگر ہم معروف کا حکم دینے سے رک جاتے ہیں، اس خاطر اور اس ڈر سے اگر ہم منکر کا حکم نہیں دیتے، منکر سے نہیں روکتے ہیں، تو گویا کہ ہم مداہنت پسند ہیں۔ اس کو مدارات نہیں، اس کو مداہنت پسند کہتے ہیں، اور یہ منع ہے جہاں دین بیچ کر کے دنیا کمانا۔ تو دعوت کے میدان میں ہم اترنے سے پہلے یہ جان لیں کہ منکر کیا ہے اور معروف کیا ہے، اور جاننا ہے کس کی روشنی میں؟ اپنے افکار و نظریات کے روشنی میں نہیں، بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں۔ جسے منکر کہا ہو گیا ہو منکر ہے، اور جسے معروف کہا گیا ہو وہ معروف ہے۔ آپ نے جب جان لیا کہ یہ معروف ہے منکر ہے، اور آپ دعوت کے لیے نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، تو سب سے پہلے آپ نے منکر کی شناخت کر لی، اور موقع واردات پر آپ پہنچ گئے جہاں منکر لوگوں نے برپا کر رکھا ہے، اور اس کا ارتکاب کر دیا۔ آپ دائی ہیں، آپ کو دیکھنا ہوگا، حدیث تو موجود ہے، دیکھا آپ نے، روکیے، لیکن اس روکنے کا انجام کیا ہوگا یہ دیکھنا ہے۔ آپ روکنے سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو برائی موجود ہے، اگر میں روکتا ہوں تو فوری طور پر لوگ رک جائیں گے، ضروری ہے کہ آپ دعوت دیجیے، روکیے منکر سے۔ اگر منکر آپ دیکھتے ہیں اور آپ نے خیال کیا کہ اگر منکر سے میں روکوں گا تو منکر کم ہو جائے گا، ضروری ہے کہ آپ دعوت دیجیے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہے منکر جانتے ہی نہیں لوگ کہ کیا ہے منکر، تو پہلے منکر بتائیے تو منکر کیا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں سے واضح تو کیجیے کہ منع ہے، کہیں حکمت بھی بتائی گئی کتاب و سنت میں کہ اس لیے منع ہے تو اس کو بھی بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صدقہ کا مال رکھا ہوا تھا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اٹھا کر کے کھا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت پہ مارا اور کہا کخن کخن، کہہ کر اس کو، کہہ کر اس کو، ہمارا ایتھا انہا صدقہ، پیارے تجھے پتہ نہیں کہ صدقہ ہے؟ وَنَحْنُ بَنُو ہاشم لَا نَأْكُلُ صدقہ، اور ہم بنو ہاشم صدقہ نہیں کھاتے، اور تو ہاشمی گھرانے کا ہے، اس لیے یہ منکر ہے تیرے لیے۔ تو ہم اور آپ بھی منکر کا تعارف کرائیں کہ منکر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جتنا مارنا ہوا مار دیے، جتنا پیٹنا ہوا پیٹ دیے، جتنا کافر فاسق جو بھی کہنا ہوا کہہ دیے، یہی نہیں بتایا پبلک کو ہم نے کہ یہ منکر کیوں ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیے منکر ہے۔ تو تعریف منکر کی ہونی چاہیے، لوگ پہچان جائیں، پھر روکیے اس سے۔ اور آپ کو جب پتہ ہے کہ ہاں رک کم ہو جائے گا یا رک جائیں گے لوگ، تو ضروری ہے کہ آپ دعوت دیجیے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ منکر سے جب یہاں پر روکوں گا تو روکیں گے تو نہیں لوگ، لیکن اس کے برعکس مزید منکر میں پڑ جائیں گے، یا اسے چھوڑیں گے تو اور گناہ کر بیٹھیں گے، تو حرام ہے آپ کے لیے کہ آپ دعوت دیں گے اس مقام پر۔ آپ یہاں دعوت نہیں دیں گے، آپ خاموشی اختیار کیجیے، یہی حکمت ہے۔
اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، آج کل بہت سارے لوگ بعض مسلم حکام کی طرف سے، مسلم قیادت کی طرف سے، بعض علماء کی طرف سے، بعض قائدین کی طرف سے، یا جس ملک میں رہتے ہیں غیر مسلم ہی حکومت ہے وہاں حاکموں کی طرف سے ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم چراغ پا ہو جاتے ہیں اور گلی کوچوں میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دلیل کیا پکڑتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بلند سب سے بڑا جہاد ہے کہ کلمہ حق ہو اور جابر ظالم سلطان کے بادشاہ کے پاس ہو۔ حدیث تو ہم نے پڑھ لی، پر ہم یہ نہیں سمجھے کہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے آپ حق بات کہیں، اس کو جہاد کہا گیا ہے۔ حاکم وقت کے خلاف، چاہے وہ غیر مسلم ہی حاکم کیوں نہ ہو، گلی کوچوں میں بولنا، وہاں ہنگامہ آرائی کرنا، ایسے لوگوں کے سامنے بات کو رکھنا جو کچھ نہ کر سکتے ہو، جو آپ کے ہاں میں ہاں ملا تو سکتے ہیں پر منکر سے روکنے کی کوئی طاقت ان کے اندر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ حاکم وقت اور ان میں ایک دوری پیدا ہوگی، ایک خلا ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر ایسے لوگوں کے پاس آپ کہیں جو کچھ نہ کر سکیں اور کچھ نہ، وہ بگڑی ہوئی چیز کچھ نہ بن سکے، تو اس کو سب سے بڑا جہاد تھوڑی کہا گیا ہے۔ عند سلطان جائر کا مطلب یہی ہے کہ اس کی خدمت میں پہنچیے، نصیحت کیجیے، دعوت دیجیے، ضرورت پڑ جائے تو کتاب و سنت کی وعیدیں بھی سنائیے۔ آپ کہا جائے گا کہ آپ بڑے مجاہد ہیں، لیکن آپ گلی کوچوں میں بولتے ہیں، چار مسلمانوں کو مسجد میں اکٹھا کر کے وہاں تقریر کر رہے ہیں اور ممبر محراب پر دہاڑ رہے ہیں کہ جو پبلک اس سلطان، اس بادشاہ، اس حاکم تک پہنچنے والی نہیں ہے اور نہ پہنچانے والی ہے، تو پھر وہاں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ اس بات کو کہیں۔ تو یہ حدیث اس لیے نہیں ہے کہ ہم چاہے جہاں کہتے رہیں بادشاہ کے خلاف، حاکموں کے خلاف، مسلم بادشاہ کے خلاف۔ میں نے کہا کہ میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اس چیز کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہر جگہ منکر سے روکنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب ہمیں اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس سے مزید مصیبتیں لوگوں کے لیے آئے گی، مزید مصیبتیں روئے زمین پر آئے گی، مزید مصیبت اس شہر اور اس ملک کے اندر برپا ہو جائیں گی، تو پھر آپ وہاں خاموش رہیے، ورنہ یہی کہا جائے گا کہ آپ نے کتاب و سنت کو نہیں پڑھی اور حکمت آپ نہیں جانتے ہیں، اور کہاں بولنا ہے، کب بولنا ہے، کیا بولنا ہے، اسے بھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ حق بات کہی جاتی ہے، لیکن حق بات کہنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی کتاب و سنت میں موجود ہے۔ حق بات کہیں کہاں جاتی ہے یہ بھی کتاب و سنت میں موجود ہے، طریقہ موجود ہے۔ لہذا ہم حق بات تو کہیں، لیکن وہاں کہیں جہاں ضرورت ہو، جہاں کچھ حل ہو سکے، یا ایسے لوگوں کے سامنے کہیں جو لوگ کچھ کر سکیں اور اس بگڑی ہوئی چیز کو بنا سکیں۔ تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے منکر جانیے، اس کے بعد آپ میدان میں آئیے، مخاطب کو دیکھیے، اس کو پڑھیے۔ مخاطب کا بھی جاننا ضروری ہے۔ من تدعو، آپ کس کو دعوت دے رہے ہیں، سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں، زبان کیا ہے، مستویٰ کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں، عورت ہیں، خواتین ہیں، وہ کہ مرد ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، کس فیلڈ سے متعلق ہیں، یہ سب چیز آپ کو جاننی ہے۔ انک تأتی قوم من اہل الکتاب، معاذ تو اہل کتاب کے ایک جماعت کے پاس جا رہا ہے، یہ کہنے کی ضرورت کیوں تھی؟ تاکہ آپ جانیں کہ مخاطب کون ہے۔ وہ اہل علم ہیں، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے، علم کی روشنی میں گفتگو کریں گے، لہذا وہاں علمی گفتگو ہونی چاہیے ان کے ساتھ۔ تو جب آپ مخاطب کو نہیں جانیں گے، یوں ہی دعوت آپ نے شروع کر دی۔ تو یہ ہے، جب میدان میں پہنچیں گے تو یہ چیز نظر آئے گی، اور کبھی منکر دیکھ کر کے سر نیچے کر کے چلے آئیں گے، وہی بہتر ہوگا، تاکہ بندے نہ برباد ہوں اور ملک نہ برباد ہو، تباہ ہو۔ حاکم رائی اور رعیہ کے مابین، رعایا کے مابین جنگ نہ چھڑ جائے، اور جو مسجد میں اذان ہو رہی وہ نہ بند ہو جائے، ماں اور بہنوں کی عزتیں جو باقی ہیں وہ نہ تار تار ہو جائے، جوان جو سلیقے کے ساتھ کھا پی رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، وہ ان کی تعلیم و تربیت سے برباد ہو کر نہ رہ جائے، ٹھپ نہ ہو جائے زندگی، تو پھر وہاں آپ سر نیچے کر کے چلے آئیں گے تو بہتر ہے، اور پھر کوئی اور اس کا حل آپ تلاش کریں، اور کہیں نہ کوئی حل اس کا آپ کو نظر آئے گا۔ تو منکر معروف منکر پہچاننا، پھر میدان میں آنا، مخاطب کو دیکھنا،
کب کون سی بات کہیں اس کو ناپنا اور تولنا، اور اسی طریقے سے وہاں دعوت دینے تعریف کی ضرورت ہے کہ ترغیب کی ضرورت ہے کہ تحدید کی ضرورت ہے کہ دھمکی کی ضرورت ہے، وعید آیت وعید اور وعدہ اور وعید کی سنانے کی ضرورت ہے۔ وہ ساری چیزیں آپ دیکھ کر کے تب آپ دعوت دیں گے، اور تب آپ معروف کا حکم دیں گے، تب آپ منکر سے روکیں گے۔ عام طور پر جب اس چیز کو لوگ نہیں سمجھ پاتے، کہتے ہیں ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں بات کہی دی۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں بات کہی دی، لیکن وہاں نہیں کہنا چاہیے بات جہاں آپ نے کہہ دی ہے۔ حوالے آپ کے پاس موجود ہیں، قرآن کی آیت ہے، اس کا نمبر آپ نے کوٹ کیا ہے، احادیث رسول آپ نے پیش کی ہے، پیج و صفحے ذکر کر دی ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن یہ بات وہاں اس موقع پر نہیں کہنی چاہیے جب آپ نے کہہ دیا ہے اور آپ نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ اس استثنائی صورت جو کہ کبھی کبھار داعی کو خاموشی بھی اختیار کرنی چاہیے نہ جاننے کی وجہ سے، اور جب نہیں جانتے ہیں تو پھر جو منکر موجود تھا اس سے بڑا منکر بننے کا سبب اور اس کی وجہ ہم خود بن جاتے ہیں۔ آج کچھ متنور قسم کے لوگ، روشن خیال لوگ جو کہتے ہیں ہم حق کہتے ہیں، ہم کوتاہی نہیں کہتے، ہم چاپلوسی نہیں کرتے، ہم بکنے والے نہیں ہیں، ہم بکتے نہیں، ہم دین کا سودا نہیں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں دعوت کے نام پر جو ہنگامہ کر رہے ہیں وہ ہنگامہ ہی ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ جتنے ملکوں میں تباہی و بربادی ہوئی ہے اسی لمبی بش قسم کے لوگ اور ناکارے قسم کے لوگوں کی وجہ سے سب ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دارالکفر میں زندگی گزارے ہیں۔ اقلیت جہاں رہ رہی ہے کس طرح سے وہاں زندگی گزارنی ہے، کس مقصد سے ان کو زندگی گزارنی ہے، کیوں وہ غیر مسلم ملک میں رہیں گے، یہ ساری چیزیں علماء نے واضح کی ہیں اور اس کے اصول و ضابطے بتائے ہیں۔ نہیں کہ آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں اور جہاں کھڑے ہوں وہی سوچیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی برحق ہے، صحیح ہے، یہ آپ کی سمجھ سے برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لہذا جب منکر سے روکنے کی وجہ سے مزید منکر کے پھیلنے کا امکان ہو یا غالب گمان ہو یا یقین اور غالب گمان ہو، اس کے باوجود آپ منکر سے روکیں تو یہ حرام ہے آپ پر۔ اگر امکان کی بات ہو تو کہا جائے گا کہ آپ اجتہاد کیجئے اور نیک عمل کا حکم دیجئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر بیڑی سے روکوں گا تو شراب کی بھٹی پر میں کدے پر بندہ پہنچ جائے گا، تو بیڑی پینے دیجئے، اس کو شراب کے بھٹی پہ مت پہنچائیے۔ آپ جانتے ہیں کہ گھر کے اندر چوری کرتا ہے، اگر اس سے روک دوں گا تو لامحالہ دوسرے کے گھر میں جا کر کے چوری کرنا شروع کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنا سامان نکال رہا ہے، غیر کا نہیں نکال رہا ہے، اپنے ابا اماں کی کمائی لے جا رہا ہے، لہٰذا اس کو بھی کرنے دیجئے تاکہ دوسرے کے گھر سے چوری نہ کرے، کیونکہ مقدمہ کر دے گا تو اس کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اور آپ کو جاننی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس حکمت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور معروف کو ہم پہچانیں، منکر کو ہم پہچانیں، اور پھر ہم دعوت دیں۔ یہی انبیاء کا طور طریقہ رہا ہے اور علماء حق کا طور طریقہ رہا ہے۔ کہنا صرف یہ ہے کہ آپ منکر سے ضرور روکیں، لیکن منکر سے وہاں روکیں جہاں منکر یا تو ختم ہو جائے یا تو کم ہو جائے، اور اگر یقین ہو کہ اس سے بڑا ہنگامہ ہوگا، بڑا فتنہ ہوگا، تو آپ وہاں منکر سے مت روکنے کی کوشش کیجیے۔ اور ایسے علماء کو چاپلوس کہنا اور مداہنت پسند کہنا اور یہ کہ جوتا صاف کرنے والا کہنا یا یہ کہ حرام خور کہنا، یہ سب چھوڑ دیجیے۔ یہ خود کتاب و سنت کے اندر اشارے اور حکمتیں سے موجود ہیں، پر سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس حدیث کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی حدیث کے اندر موجود ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، طاقت ہے ہاتھ سے روک دیجیے، توڑ تاڑ دیجیے۔ گانے بجانے کا سامان ہے، ہاتھ پہ طاقت ہے آپ کے۔ ظالم کا قدم بڑھ رہا ہے مظلوم کی طرف، اس کے قدم روک دیجیے، کاٹ دیجیے قدم کو اگر آپ کے اندر طاقت ہے۔ ظالم کا سر اٹھ رہا ہے مظلوم کی طرف، کچل دیجیے سر اگر آپ کے اندر طاقت ہے۔ اس کی زبان اگر حق کے خلاف اٹھ رہی ہے تو اس کی زبان کاٹ دیجیے اگر آپ کے اندر طاقت ہے۔ یہ سب ہاتھ میں داخل ہے، اور یہ بھی ہے ہاتھ سے کہ ظالم کو آرام سے ظلم سے روک دیجیے۔ یہ سب ہاتھ سے روکنے میں داخلے سے کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر ایک کا مرحلہ ہے، ہر ایک کا طریقہ ہے، ہر ایک کا مقام ہے اور ترتیب ہے۔
فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، یہ ہاتھ سے طاقت نہیں ہے تو زبان سے ڈانٹنے کے چکے ڈانٹیے، پیار سے سمجھانے کی جیسے پیار سے سمجھیں گے۔ کتاب و سنت کے اندر وہ عیدیں موجود ہیں، ان کو سنائیے، اس طریقے سے اپنائیے۔ اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ، تو اس باطل سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے، وہ ہے کہ چھوڑ دینا ہے، وہ منکر